پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا معرکہ شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیفز کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت اپنے تباہ طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرا میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاست دانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاست دان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ اس مرتبہ بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ بھارت نے اگر دوبارہ کوشش کی تو اسکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں گزشتہ تنازع میں نتیجہ 6-0 رہا، جس سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ بدترین شکست کے بعد بھارت میں عوامی رائے حکومت کے خلاف ہوئی۔ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ دباؤ لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہے پاکستان اللہ کے نام پر قائم ہوا، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا روانہ۔ ملیشین ہم منصب سے ملاقات، وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیراعظم نے ایکس پر لکھا دورے میں تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں، دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے پر مشتاق احمد کی وطن واپسی ہوگی۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے چینی رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیا نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔
اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے، حماس کو آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا، حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، تاخیر برداشت نہیں کریں گے، غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول نہیں کروں گا، یہ سب جلدی کیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے، امریکہ کو بتا دیا ہے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے تمام مسلح جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا۔ اسرائیلی وفد کو قاہرہ جانے کی ہدایت کر دی ہے، امید ہے آنے والے دنوں میں یرغمالی واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل نے جو بدتر سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ فلسطینیوں پر کیا ظلم کرتے ہوں گے، ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا۔ قید سے رہائی پانے والے فلوٹیلا کے کارکنوں کا اسرائیل کے انسانیت سوز سلوک کا انکشاف، 36 ترک سمیت 137 کارکنوں کا استنبول پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ ترک صحافی نے بتایا، قابض اسرائیلی فورسز نے رضاکاروں سے ظالمانہ سلوک کیا، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کو زمین پر گھسیٹا، ان پر تشدد کر کے انہیں اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ اطالوی صحافی نے کہا، اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن پویرا کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور دیگر 3 پاکستانیوں سمیت 450 سماجی کارکن اب بھی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ اٹلی سے امدادی سامان لے کر ایک اور فلوٹیلا غزہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج، پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بارسلونا اور میڈرڈ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ میکسیکو میں طلباء کا اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھرنا، پیرس میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں چوتھے دن بھی غزہ کے لیے احتجاج، تل اویو میں اسرائیلی حکومت کے خلاف اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے تحت آج کراچی میں یکجہتی غزہ مارچ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ، پاک سعودی دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ فضل الرحمان نے کہا، پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کے امن کوششوں میں اہم کردار پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا۔ غزہ میں جنگ بندی پر حماس کا بیان خطے میں امن، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع قرار دیا۔ پاکستان کا مثبت تشخص ذاتی مفادات اور سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی بڑا چیلنج تھا، سپہ سالار اور حکومت نے مل کر عبور کیا۔ مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہاں سب کو ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا، اب اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت ختم کرنا ضروری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات لمحہ فکریہ ہیں، بلوچستان کے مسائل پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، قومی قیادت حل تلاش کرے، بلوچستان میں قیام امن اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور موسلادھار بارش، لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے، فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے اندر 24 گھنٹے میں اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا۔
ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کے لیے تیار۔ ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ آج کولمبو میں ہوگا۔ کولمبو میں ہونے والے میچز میں داخلہ مفت کر دیا گیا۔ میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس۔ آئی سی سی نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا۔ فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں سری لنکا اور آسٹریلیا کا میچ کولمبو میں بارش کے باعث منسوخ۔ دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلوی ٹیم 3 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر موجود۔ تھر پارکر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 8 بکریاں ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹرز نے بکریوں کو طبی امداد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھارتی فورسز کے ظالمانہ اقدام کی مذمت، متاثرہ مالکان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں حکومت سندھ متاثرہ مالکان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارتی فورسز کا اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی حکومت کو معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرو بس کے لیے سٹاپس پر مخصوص بس اسٹینڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں سرکاری زرعی اراضی پر گندم کاشت کرانے کی بھی ہدایت۔ سرکاری سکولز کے سامنے سڑکوں پر زیبرا کراسنگ یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا۔ چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ بھجوا دی، جس کے مطابق علاقے میں نقصان کا تخمینہ 27 ارب 53 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ لیاقت پور کے علاقے حیات معاشی کی متعدد بستیوں میں سیلاب نے تباہی مچائی، کسی کا گھر مکمل تباہ ہوا تو کسی کا آدھا۔ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ عارف والا میں سیلاب کے باعث مکینوں کے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی آئی جی خیبر پختونخوا کو ایمل ولی کی سیکیورٹی واپس نہ لینے کی ہدایت۔ کہتے ہیں ایمل ولی کے خاندان پر ماضی میں حملے ہو چکے ہیں، کسی کی جان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میری ہدایت پر ایمل ولی کی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں اختیارات کا ناجائز استعمال ناقابل قبول ہے۔ امریکی کھلاڑی ایمینڈا نے چائنا اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایمینڈا نے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن کوکو گاف کو بآسانی زیر کر دیا۔ ایمینڈا نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہم وطن کھلاڑی کو زیر کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جہاں ان کا مقابلہ چیک پلیئر سے ہوگا۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میسن ماؤنٹ نے 8ویں منٹ میں گول داغ کر اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، جس کو سیسکو نے 31ویں منٹ میں ڈبل کر کے مانچسٹر کی جیت پر مہر لگا دی۔